رینکر پرسن آسما شرازی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آسما، آپ کیا کہیں گی؟ پاک فوج بار بار وضاحت کر چکی ہے کہ سیاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر کیوں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بار بار فوج کو ٹارگٹ کیا جائے؟ دیکھیے، اگر ظاہر ہے کہ سیاست سے جب خود کو وہ عدم مداخلت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو سیاسی رہنما خاص کر کے عمران خان صاحب نے جو کچھ عرصے سے پالیسی پکڑی ہوئی ہے، وہ فورس کر رہے ہیں ان کو کہ وہ بار بار ان کو سیاست کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے انوالو کرے. مثلا جو ان کا رات کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ اسٹیٹمنٹ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ ان سے جان چھڑائیں یا کرپشن خاتمہ کریں. یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ کرپشن یا اس کا فیصلہ کرے. اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک خواہش رکھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ آ کے تو ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اب دیکھیے، جب تک ایک صفحے کی حکومت رہی، جب تک عمران خان صاحب کو ہر طرح کی سپورٹ رہی، تب تک آرمی بھی اچھی تھی، آرمی چیف بھی اچھے تھے، عسکری قیادت بھی اچھی تھی، یہ سب لوگ اچھے تھے. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کو ان کے ہاؤس نے ریجیکٹ کیا اور ان کے جو اپنی ان کی پارٹی اور ان کے اتحادی تھے انہوں نے ڈچ کیا، اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے یہ الزام عائد کر دیا کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے. وہ اپنے منہ سے یہ کہتے رہے کہ وہ غیر جانبدار ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کو غیر جانبدار فوج جو ہے وہ قطعی طور پر عزیز نہیں ہے. یہ جو کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح سے پہلے شہباز گل نے اسٹیٹمنٹ دیا، پھر عمران خان صاحب نے کل رات یہ بات کر دی، وہ ایک اپ کمنگ یعنی جو ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، اس آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی نہیں ہے، اس کو پہلے سے متنازع کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں، جن کا یہ حق ہے، جن کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ آرمی چیف کو لگائیں گے، لہٰذا اگر وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کوئی آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ وہ ان کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ آرمی چیف جو ہے وہ آئے گا، اور تگڑا آرمی چیف، محب وطن آرمی چیف جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو دیکھیے، یہ بہت ہی اس طرح پہلے سے اس معاملے کے اوپر بات کر کے اس کو اس طرح کانٹروورشل بنانا، ایک ادارے کے سربراہ کو جو کہ ابھی آیا بھی نہیں ہے اس کو کانٹروورشل بنانا، ان کے حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ عمران خان صاحب جیسے جو رہنما ہیں، جو کہ خود جن کی فوج کو ہمیشہ بغیر وہ وزیر اعظم نہیں بنے، اس کے باوجود وہ اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ان کی سپورٹ کرے. بالکل آسما، آپ نے بالکل درست کہا. جس طریقے سے ہم کچھ پچھلے تقاریر اور اس کے علاوہ ان کے جو انٹرویوز ہیں ان کو بھی اگر رکھ کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بلایا بھی جاتا ہے، پکارا بھی جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہے اس کا بھی وہ جائزہ لیں اور اس کے خلاف ایکشن لیں. یعنی کہ کہیں نہ کہیں انوالو کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے.